میں تھوڑی جی ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ بھی ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ हमारे जज्बात थोड़े ज़्यादा निकलते हैं. ज़्यादा बता दूंगा तो घबरा ना जाएं आप लोग. डू यू वांट टू नो कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या होगा आपके साथ? जानना चाहते हैं आपके लोग क्या करेंगे आपके साथ? 10 बातें बताऊं आप लोगों को लोग क्या करेंगे इस रास्ते. और मेरी टीम अभी चीखें मार रही होगी कि शेख ने ये वाला इल्म क्यों निकाल दिया और हमने इस पे कोर्स क्यों नहीं बनाया और कोर्स हमने लोगों को हमारे फॉर्मेट पे क्यों नहीं दिया. लेकिन आज बगैर फॉर्मेलिटी के शेख आतिफ विल गिव यू द डीपेस्ट हार्ट एंड कोर ऑफ सक्सेस ऑफ फाइटिंग द वर्ल्ड आउट. जिंदगी में जंगें कैसे जीतते हैं बेइज़्निल्लाह व बिरहमतिही व बिकुदरतिही. टैग कर लो जितनों के टैग करना है. ये सेशन टुकड़ों में कहीं मिल जाए तो ठीक है. जितना मैं आज पढ़ाऊंगा ये तुम्हें कहीं नहीं मिलना. ये एक उस्ताद की जिंदगी की काट है. पहली चीज जो आपको इस रास्ते में आएगी ना वो है नंबर 1. पहला मसला ये है जिन लोगों के अंदर कुछ करने की पावर होती है, जिन लोगों में कुछ पुल करने की पावर होती है, जिन लोगों को अल्लाह ने बनाया होता है ना वो दुनिया में कुछ करने के लिए, मतलब हिमालय की पर्वतों पे चढ़ने के लिए, जर्रे को पहाड़ बख्शने के लिए, कतरे को समंदर बख्शने के लिए, लफ्ज़ों को एक लिबास जुमलों का बख्शने के लिए, उन जुमलों को एक किताब बख्शने के लिए, कलामों को वो एहसास बख्शने के लिए, कलेजों को वो आग बख्शने के लिए, जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया होता है ना इस दुनिया के अंदर कि वो कलियों को वो दरख्त और फूल बख्श के चले जाते हैं, दर्द को वो दर्द बख्श के चले जाते हैं, कलेजों को एक ख्वाब बख्श के चले जाते हैं, ख्वाबों को एक ताबीर बख्श के चले जाते हैं. अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जिन्होंने तारीख रकम करनी होती है अपने दर्द से, अपने खून से, जिन्होंने जिंदगियों में लोगों का कर्ब और गम और दुख और गम और हम बनना होता है, ऐसे लोगों को अल्लाह शुरू के अंदर उनकी शुरुआत जो होती है वो दुनिया के लिहाज से बड़ी बेवकूफ़ाना होती है. बड़ी बेवकूफ़ाना शुरुआत होती है. इस दुनिया की नज़र में वो बेवकूफ़ होते हैं, जट्टे होते हैं, थोड़े पागल होते हैं, थोड़े अधूरे होते हैं और उनके मिजाज और उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहुत हल्के दर्जे के लोग होते हैं क्योंकि वो सिस्टम में फिट नहीं हो रहा होता. ये लोग दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक इनकी पहली निशानी ये होती है कि ये क्राउड के अंदर, मजमे के अंदर भी अकेले होंगे. इन्हें स्कूलों में डालो, इन्हें कॉलेजेस में डालो, इन्हें यूनिवर्सिटियों में डालो, इन्हें शादियों में डाल दो, इन्हें घरों की महफिलों में डालो. देयर इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्सन जो हमेशा अधूरा होगा, वो फिट नहीं होता होगा कहीं पर. ये पहली निशानी है इनकलाब की कि उसके अंदर ना सब कुछ होते हुए एक एहसास होगा कि समथिंग इज मिसिंग. जिसको ये एहसास नसीब नहीं हो रहा ना या हुआ ही नहीं, भाईजान बुरा मत मानिएगा, वो इनकलाब के लिए नहीं, वो नहीं कर सकता, वो है ही नहीं. इसका मतलब है आसमान के बादशाह ने उसके दिल को बनाया ही नहीं है ऐसा कि वो उस तगय्युर को महसूस करे कि यार आई डोंट फिट हियर. वो फिट इन नहीं होता सिस्टम. उसे दुनिया की जितनी भी चीज़ें पिलाई होती है ना वो फिट नहीं हो रहा होता उनके. पहला नुक्ता है इनकलाब का कि वो महसूस कर रहा होगा यार या मैं पागल हूँ या ये सारे पागल हैं. He will not fit into the system. He will not fit in the system. वो क्लासरूम में होगा मगर क्लासरूम में नहीं होगा. वो घर में होगा मगर घर में नहीं होगा. वो जिधर भी इस दुनिया में कहीं होगा ना वो जवान का बच्चा जो है ना वो उस जगह का नहीं होगा. तो वो उस सिस्टम में फिट होने के लिए, गौर से सुनना, वो उस सिस्टम में फिट होने के लिए एक्स्ट्रा बेवकूफ़ हरकतें करता है. वो उस घर में, उस निज़ाम में, उस क्लास में, उस दर्सगाह में, उस माहौल में, उस तहजीब में फिट होने के लिए आम इंसानों के कलेजों से ज़्यादा जंपे लगाता है. वो ज़्यादा छलांगे मारता है फिट होने के लिए क्योंकि वो फिट हो नहीं रहा होता. अगर वो नॉर्मली फिट हो रहा होता
تو اس کی چھلانگیں اتنی زیادہ نارمل نہیں دکھ رہی ہوتی. جو زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا, جس کے سینے کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے ایک انقلاب کھڑا کرنے کے لیے, وہ زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ زیادہ چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے. شادیوں میں, مہندیوں میں, کلاس روموں میں, اسکول میں, چھچور پنے پہ چھچور پنے, بد تہذیبیوں کے انبار کھڑے کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے جو زیادہ چھلانگیں لگاتا ہے نا شروع میں, یہ دوسری بڑی دلیل ہے. اس کا دو مطلب, یا تو یہ اس گندے اور غلیظ نظام کا امام بنے گا, یا اس کے خلاف ایک قیام بنے گا. دو ہی چیزیں ہیں, بیچ والی پارٹی کو تو سائیڈ میں کر دیں. تیسری چیز یہ ہوگی کہ جب آپ اپنی آنکھ کھول کے اس طرف چلیں گے نا, اور آپ کو احساس ہوگا. اب تیسرا پوائنٹ یہ نہیں احساس کیسے ہوگا, احساس تب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ایک دن آپ کے دل اور جگر اور کلیجے کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ یہ دل اللہ کے ہیں. اِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ أَصْبِعِ الرَّحْمَنِ. حدیث کے الفاظ ہیں, یہ جو جگر کے اندر بچتا ہوا دل ہے نا, یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ, پھیرتا اللہ اس کو جیسے ہے, the way he wants. یا مقلب القلوب و یا مصرف القلوب صرف قلبی ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے دلوں کو پھیرنے والے دل میرا تھام کے رکھی اپنے دین کی طرف. لیکن ابھی تو کچھ آتا ہی نہیں اس کو, ابھی تو عربی, گرامر, نحو, صرف, معنی, منطق, بیان, فقہ, حدیث, تفسیر کچھ نہیں آتی. ابھی تو اس کو خواب ہی نہیں آتا. ابھی تو اس کو اپنے آپ کا نہیں پتا کہ وہ کیا بن چکا ہوا ہے. معاشرے کو ایک تعبیر دینا تو بہت دور کی بات ہے. اب اس کو جب اللہ کا اس کے اوپر آتا ہے نا کہ بھائی ہون وقت آ گیا. میں تھوڑی جی تواڈے نال پنجابی چ بھی گل کراں گا, کیونکہ پنجابی دے اندر ہمارے جذبات تھوڑے زیادہ نکلتے ہیں. جب اللہ کا وقت آئے گا تو اس ٹائم پر اب اللہ کس لمحے میں اس کے لیے فیصلہ کرے گا. یہ ہر انقلابی کا زندگی کے اندر اپنا وقت ہوتا ہے. اللہ پھر آسمانوں سے اس کو کیسے واپس لائے, کیونکہ اب وہ فٹ ان ہونے کے لیے بڑے عرصے سے تڑکا لگا رہا تھا. یو وہ شو بڑا کر رہا ہوگا, یہ بڑا انگریز بنا ہوا ہوگا. Hey brother from another mother, what's up man, how you doing? یہ بڑا چل رہا ہوگا اس کا. بڑے جی راک, شاک, پاپ, شاپ, لوپ, ساپ سب چل رہا ہوگا. یہاں فل بھرم بازیاں زندگی میں چل رہی ہوں. معاشرے میں بدماشیوں کے اندر سے کھوکھلا ہوگا. کھوکھلا یا گند کا امام بن جائے گا, یا اس کے خلاف ایک قیام بن جائے گا اور ایک پیغام بن جائے گا. دونوں میں سے ایک فیصلہ ہونا ہے. اب اللہ نے اس کو واپس لانا ہے اگرچہ, لیکن اس کے دل میں وہ بے چینی تھی. جس نے نہیں آنا ہوتا نا اس کو وہ بے چینی نہیں ہوتی. اس کو لانا ہوتا ہے نا, اللہ نے اس کو کچھ سال چھوڑا ہوتا ہے, مگر اس کی فطرت کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی اگر وہ امریکہ بھی جا کے بیٹھ جائے. کیوں؟ فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اس کو واپس لانے کے لیے اللہ اس کو ہلکا سا ٹچ دے گا, کم بیک ناؤ. اگر تو وہ ٹچ کے اشارے سمجھ گیا کہ تو اس کام کے لیے نہیں بنا, تو وہاں سے اللہ پھر اس کو بڑا جھٹکا دے گا. And the day a man realizes کہ میں نے اس رستے پہ چلنا ہے, تو وہ اس وقتوں میں جب اس کو سمجھ نہیں تھی نا, اور وہ مدہوشی میں مخمور تھا, مسحور تھا اور نشے میں تھا دنیا کے, اس نے بہت بھانڈ مارے ہوئے تھے اور لوگ نوٹ کر رہے تھے اس ٹائم پہ. جس دن اس کو رستہ ملتا ہے, اپنی اوقات پتہ چلتی ہے, اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے اور اپنی ذلت پتہ چلتی ہے, جس دن وہ فیصلہ کرتا ہے نا کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو پہلی چیز یہ دنیا پتہ کیا کرے گی, وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائے گی. ذرا بھائی تو یہ کہتا تھا, تو وہ آپ کی کمزوریاں جانتے تھے جو آپ نے 8 سالوں سے ان کے آگے رکھی ہوئی. ڈونٹ یو تھنک؟ تو جانتے ہیں سب کچھ. انہوں نے تو آپ کو ہر حالت میں دیکھا ہوا ہے, اور آپ بھی تو زیادہ چھلانگے لگا رہے تھے نا فٹ ہونے کے لیے. آپ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. وہ آپ کی خوشیاں, آپ کا غم, آپ کے جذبات, آپ کا ایموشنل کوشنٹ, آپ کا پرسیپشنل کوشنٹ, آپ کا انٹلیکچوئل کوشنٹ سب جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کب مسکراتا ہے, کب ہنستا ہے, کب ہلتا ہے, کب جھلتا ہے.
सब पता है उनको, नहीं सब पता है उनको, क्योंकि तू तो लगा हुआ था भाई अपनी मस्तियों में, उनको इम्प्रेस मारने के लिए कि यार मैं आई एम द मैन, आई एम द मैन, लेकिन दिल से तो तू था ही नहीं उस सिस्टम के लिए बना। तूने तो एक दिन तलाक देनी है इन कबीलों को, इन घरों से तू निकाला जाएगा एक दिन, इन बस्तियों को, इन बरादरियों को, इन जबानों को, इन हस्तियों को, इन यारियों को तो तूने सलाम पेश करके निकल जाना एक दिन। तो जिस दिन वो, लेकिन वो तो नोट कर रहे थे ना, तू छलांगे लगा रहा था, वो नोट कर रहे थे बैठ के। आज जब तू सर उठाने की बात करेगा ना, जिंदगी का पहला बड़ा दुख और गम ये है, गैर मानने नहीं आएगा, ये अपने होंगे जो कहेंगे, पहले समझाएंगे, थोड़ा बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे, इधर इसके कलेजे को टेंशन देते। मैं तो पता है ना इसको कहाँ से स्ट्रेस होता है, कहाँ से धड़कन तेज होती है इसकी, कहाँ रिलैक्स होता है, क्या कमजोरियां हैं। ठीक है इसने एक नई फिलॉसफी, एक नया फलसफा अपना लिया है, लेकिन वो तो जानते हैं ना अंदर से इसकी साइकोलॉजी। सुबह शाम उठे हुए अलमरु वाला दीन खलील ही, बंदा अपने बराबर वाले के मजहब पर होता है, तो उन्हें पता है तुझे मारना कैसे। अब मेरा सवाल है उस शहजादे से, उस शेर के बच्चे से जो नहीं रहेगा वहां पर, क्योंकि वो बना ही नहीं है वहां रहने के लिए। माई क्वेश्चन इज, बहुत मार पड़ेगी तुझे, अब क्या करेगा तू कुछ भी अपनाएगा, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। पहला काम इस सिलसिले का, ओके, पहला काम इस सिलसिले का, बहुत मार पड़ेगी तुम्हें, और तू किसी को समझा नहीं सकता। एक अल्लाह होगा आसमानों पर, और बड़ी बात है कि अब तो असातिज़ा हैं, लोग हैं जो पहले भी थे, हमेशा थे, मिल जाएंगे तुझे। सबर, इतना सबर, इतना सबर, इतना सबर कि मुंह को टेप लगा ले। सबर, सबर दा दामन ना छड़ी पुत्र, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तू फ्रस्ट्रेट होके गुस्सा निकालेगा, वो और मारेंगे तुझे। तू फतवे लगाएगा उनके ऊपर, वो और खेलेंगे तेरे साथ। समझा? तू समझाने जाएगा, वो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। उन्हें पता था तेरी आंख खुल सकती है, क्योंकि वो सरदार हैं उस दुनिया के, वो नहीं तुझे उठने देंगे। दे नो एवरीथिंग हाउ टू किल यू। तू नई बात लेके आएगा, नया मिजाज लेके आएगा, उन्हें तोड़ना आता होगा। अब तेरा नया मिजाज नए चंद दिनों का है, तू वहां 10-10 साल से बैठा हुआ है, उन्हें गिराना आता है तुझे। मेरा सवाल है, कैसे हिम्मत करता है एक नन्ना सा पौधा, एक नई दुनिया, उस वतन में वो तुझे ऑफर करेंगे ना, पैसा भी है, नाम भी है, एक्सेप्टेबिलिटी भी है, चौधराहट भी है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, सोशल कंफॉर्मिटी है, हमारे सरों का ताज है यार। तू क्या जरूरत है इधर उधर होने की? ज़कात सदका दिया कर इन मौलवियों को और सेट रहा करना, यहाँ कहाँ जरूरत है इनके पास जाने। तेरे से पहले कोई बड़े लोग गुजरे, जब वो कुछ नहीं कर सके तो तू क्या कर लेगा? तेरे से पहले इतने बड़े बड़े लोग गुजरे, तू क्या कर लेगा? छोड़ छोड़ यार, कुछ नहीं होता। ये बातें, बरसाती मेंढक है, दिल टूट गया है तो चलो इस तरफ आ गया है, कोई मसला नहीं है, नई जानिब चला जा, हमारे ही सिस्टम में एक दो नई जानिब चला जा। इतनी ज्यादा छलांग लगाने की क्या जरूरत? तेरी फैमिली यहाँ पर है, तेरा दोस्त यहाँ पर है, तेरे यारियां यहाँ पर है, क्या बात कर रहा है? कोई नहीं आएगा बचाने के लिए तुझे। ये फजूल लोगों की बातें मत सुना कर। देख हम सारे एक सिस्टम से चलते आ रहे हैं, सिस्टम के तहत चलेगा तो कुछ बन सकता है। तो इतना तप्पड़ नहीं है तेरे अंदर कि तू अकेली एक सल्तनत खड़ा कर दे, फिर उसका सरदार बन जाए, फिर उस पर एक इमाम बन जाए। अकल के नाखून ले मेरे यार, और इज्जत से हार मान ले, एंड लर्न टू लिव लाइक ऑल ऑफ अस। बड़ी हिम्मत, कितनी हिम्मत चाहिए होगी ना उस टाइम पर चलने। पैसे हर चीज ऑफर करेंगे, मगर शर्त ये होगी, कुएं से बाहर नहीं जा सकता भाई तू। फिर उस कुएं से बाहर निकलने के लिए नई दुनिया में जाने, ना वहाँ की जुबान आती है, ना वहाँ की जुबान आती है, ना वहाँ का तौर तरीका आता है, ना वहाँ की तहजीब पता है, ना वहाँ की इस्तिलाहात पता है, ना वहाँ की टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ना वहाँ का मजाक पता है, ना उनका कल्चर पता है। कुआं छोड़ेगा सलमान, कुएं से बाहर निकलेगा अगर, और घर से बाहर निकलेंगे अगर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह। यहाँ चौधराहट है, नाम है, इस रास्ते के ऊपर तो कोई नाम ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। हिम्मत नहीं टूट जाएगी लोगों की,
ہر بندہ جو آئے گا وہ آپ کو ایک عام سا انسان سمجھ کے وہ بھی رون دے گا. پیچھے والے کہہ رہے ہیں جانا نہیں, آگے والے کہہ رہے ہیں نوا ہے سونیا, آجا آجا, نیا بچہ آیا ہے مارکیٹ میں, چلو تھوڑا اس کو تو اس پہ بلڈوزر پھیلیں تھوڑا سا. وہ بھی کھیل رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. دل نہیں ٹوٹ جائے گا آپ کا جب اس میں وہ آگے کہیں گے آجا آجا. یہ باغی آیا ہے نیا باغی سسٹم میں سے, چلو بھائی دیر از اے نیو ٹیڈپول آؤٹ آف دا پول, لیٹس شو ہم دا ورلڈ اراؤنڈ. پھر وہ اس کے اندر جائے گا اور اس کے اندر محنت کر رہا ہوگا, اور اس فیلڈ میں ہر شخص ہر اپنے کنویں سے نکلنے کے بعد جب آئے گا دنیا سے باہر, ہزاروں کنویں ہوں گے, سب کہیں گے میری طرف آ جائیں, میری طرف آ جائیں. وہ کہے گا میری طرف آ جائیں. ہر بندہ اپنی سرداری کو قائم کرنے کے لیے چاہیے, میں آپ کو یوز کرتا ہوں. بندہ کہے گا یار میں تو آنکھ کھول کے باہر نکلا تھا, یہاں تو 70 دکانیں اور کھلی ہوئی ہیں, میں کس رستے سے جاؤں. کل حزب بما لدیہم فرحون, یہ تو سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے ہوئے اور سب خوش بیٹھے ہوئے اس کے اندر, تو میں نے غلط تو نہیں چھوڑ دیا کہیں. پھر شک آئے گا, پھر شبہات آئیں گے آپ کو, پھر کنفیوز. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے نا بل کے اندر جہاں سے چوہا نکلا تھا شیر بننے کے لیے, جانا چاہیے اس کو آگے. پیچھے فیملیاں ہیں, پروٹیکشن ہے, سیکیورٹیز ہیں, تحفظ ہے. آگے تنہائی ہے, تنہائی. آگے جائیں گے تو پھر اس کے اندر کوئی لوگ آپ کو استعمال کرنے کے لیے یوز کریں گے, کچھ لوگ آئیں گے آپ کو ڈائیورٹ کریں گے غلط راستے کی طرف, کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کو شروعات کے اندر بڑا اپریشیٹ کریں گے, اچانک آپ سے آف ہو جائیں گے. کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کی ساتھ جڑ کے آپ کی کمزوریاں نکال کے کسی اور کو بیچ دیں گے. کچھ لوگ آئیں گے اور آ کے کہیں گے آدمی آپ اچھے ہیں لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ آپ کو سپورٹ کر سکیں. کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے قیمت بتائیں آپ اپنی بکنے کی. کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہم آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے, مگر وہ آپ کو سادہ خوشبو کا پان نہیں دے سکیں گے. کچھ لوگ آپ کو آ کے کہیں گے اینڈ تک ہم جان دیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. مگر جیسے ہی کوئی پرانے کنویں سے آ کے کہے گا نا ابے بھائی اس کی تو 2% کی اوقات نہیں ہے, تو کیوں لگ گیا اس کے ساتھ, ہم سے پوچھنا یہ کہاں سے آیا, تو وہی جیالے جو آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے کھڑے ہوں گے, انہیں جیسے آپ کے ماضی کی کمزوریوں کا پتہ چلے گا ججمنٹ پاس کریں گے اور چھوڑ دیں گے آپ کو. کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کی کیونکہ گروئنگ سٹیجز ہیں, ابھی آپ اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں آپ کو دنیا کے سارے سیاڑا پن, سارا میتھمیٹکس, ساری ہوشیاری اور ساری نفسیات کا کنٹرول مل جائے, تو انہیں ہلکی سی ایک غلطی آپ کر دیں گے بیکاز آف یور نیچر, اور وہ کہیں گے یار آپ بہت گندے. ایک انسان آپ کے ساتھ غلط انداز میں بات کر رہا ہوگا, آپ اس کو 50 بار اس کو مٹھائی کھلائیں گے, ایک بار اس کو ڈانٹیں گے, وہ کہے گا چل میں نہیں. کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس, آئیں گے آپ کی یونیکنیس کو اسٹڈی کریں گے, آپ کی یونیکنیس سے پوائنٹس بنائیں گے, اپنا فائدہ لیں گے اور چلے جائیں گے. آپ ہی کے آئیڈیا سے پروڈکٹ بنائیں گے اور خود سیل آؤٹ کریں گے. کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے یار آپ جیسے یونیک پیس جو ہے نا میرے ڈرائنگ روم میں ہونے چاہیے, کیونکہ میں بہت بڑا کلیکٹر ہوں نایاب چیزوں کا. آپ میرے ڈرائنگ روم کا گلدان بننا پسند کریں گے. پھر جیسے ہی آپ بڑھتے جائیں گے آپ کو یہ سب زہر دیکھنے کو جب ملے گا تو آپ کا سوال اٹھے گا اپنے آپ سے, یار میں کنویں میں اچھا نہیں تھا. I was happy over there. یہی سب دیکھنا تھا اور کنویں سے باہر کیوں ہے. اتنے میں آپ کو ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی, ایک آدھ با وفا جیالہ ملے گا. پھر آپ اس کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں اور خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو صدیاں لگتی ہیں ٹیم کا ایک بچہ تیار کرنے کے لیے.
پھر دوسرا، اور پھر اچانک وہ بولے گا یار میں آپ کو مانتا تو بہت ہوں لیکن ساتھ اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ میرے گھر کے اندر بہت ایشوز ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ ہمت تو تھی مگر ان کے مسائل بہت تھے، کچھ اس لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کو دھمکیاں آئیں، ان کی حالت خراب ہو گئی، کچھ لوگ اس لیے کہ چھوڑ دیں گے کہ سر بہت نیگیٹیوٹی آپ کے بارے میں مارکیٹ میں۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، اور انسان جو اپنا خالص دل لے کے کسی کنویں سے نکلا ہوتا ہے انقلاب میں، اسے مارکیٹ میں اخلاص نہیں ملے گا، سب کچھ ملے گا مگر اخلاص نہیں ملے گا، اور وہ ہر بار ایک سوال کرے گا کہ میں ہی ایک پاگل ہوں جو لگا ہوا ہے اس راستے پہ، am I the only one walking on this road؟ تو وہ ایک موقع پہ ایک جگہ پر پہنچے گا جہاں اس کے اندر وہ جو کنویں سے نکلتے وقت سچائی تھی نا، معصومیت تھی، اور جو اس کی انوسنس تھی، کیا اسے وہ پولیٹیکل ڈپلومیسی میں، سیاست میں تبدیل کرے یا نہ کرے؟ پھر وہاں پہ ایک اور کنفیوژن آئے گی، کیونکہ اب اس کے جو مشاہدات اور ایکسپیرینسز ہیں نا، وہ اس کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تو نے اس کو ایسے ڈیل نہیں کرنا، تو نے اس کو گھما کے کرنی ہے، اور قرآن اس کو کہہ رہا ہوگا قول قولا سدیدا، بات سیدھی کرنا، سیدھی بات کرنے کا وہ اتنا ہرجانہ پیش کر کے آیا ہوتا ہے اس سوسائٹی میں، کنفیوژنز آنا شروع ہو گئی، اسے اپنے قرآن حدیث کی تعلیمات میں، اپنے پرنسپلز میں اور اپنے ایکسپیرینس میں ایک ٹکراؤ فیل ہونا شروع ہو جائے، پھر وہ تلاش کرنا شروع کرے گا یار میں کوئی ایسا استاد ڈھونڈوں جو مجھے میرے ایکسپیرینسز کے مطابق پڑھا سکے، جو بتا سکے، کیونکہ میرے ساتھ اتنی پیڑی ہوئی ہے تو میں نے تو اس اصول پہ چلتے ہوئے کام کیا کہ بھائی دل کے اندر جو آئے وہ کہہ دینا چاہیے اور دل میں جو آئے وہ کر دینا چاہیے، تو انہوں نے تو میری کھال سے گوشت بھی اتار دیا آگے سے، تو میں کیا کروں؟ وہ تلاش کرے گا اور چھپ چھپ کے کہیں کہیں سوال کرے گا یار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہیں، آپ کے ساتھ ہوا ہے ایسا کہیں، اور اسے دکھے گا کہ سلوشن پرووائڈ کرنے والے لوگ بھی بائسڈ، متعصب اور ایک کلٹ کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے، اور اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہہ سکے کہ سر کنویں سے نکلنے کے بعد میرے اس ایکسپیرینشل نالج کے بعد میری یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیوں کر رہا، تو اسے فیلنگ آ جائے گی اپنے تجربے سے کہ بھائی یہ حق قبول نہیں کر سکتے، اٹس بیٹر کہ اب خیر اور شر کا موازنے کے لیے پھر ٹاپکس کھلیں گے اس کی زندگی میں۔ مین ویل یہ سب چل ہی رہا ہوگا، اس کے دوست، اس کے اساتذہ، اس کے شاگرد، اس کے کولیگز چھروں کی بارش کر رہے ہوں گے کیونکہ ابھی وہ کامل نہیں ہوا، وہاں پر 20-22 سال لگا کے آیا، یہاں 3-4 سال لگے ہوئے، ابھی وہ اسٹرینتھ نہیں آئی، لیکن آ گئی ہے کچھ نہ کچھ۔ کتنا صبر چاہیے اس سب کو اتارنے کے لیے کہ وہ ہار رہا ہے برے طریقے سے، اور مار رہے ہیں لوگ اس کو برے طریقے سے، اور اس کو گرپ نہیں آ رہی، نہ زبان پہ گرپ آ رہی ہے، نہ مزاح پہ گرپ آ رہی ہے، نہ اس کو فریز پہ گرپ آ رہی ہے، نہ اس کو سیاست پہ گرپ آ رہی ہے۔ وہ وہاں پر تو پروٹیکٹڈ اور پیمپرڈ تھا نا، یہاں پر تو اس کو گرپ ہی نہیں مل رہی، بھاگ جانا چاہیے نا اس کو، کیا کہتے ہیں آپ، بھاگ جانا چاہیے نا، یا آگے بڑھتے رہنا چاہیے؟ ہم سے تو ہمارے بچوں کو اس تکلیف سے گزرتے ہوئے نہیں ہم دیکھ سکتے۔